موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں۔ سب سے پہلے پیدائش کو دیکھیں گے۔ آل عمران 3 اس کی 45 آیت ہے، 45 آیت ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھ کو اپنے پاس سے کلمے کے ساتھ بشارت دیتا ہے، اس کا نام المسیح عیسی ابن مریم ہوگا، اس دنیا میں اور آخرت میں وجی نمایاں ہوگا اور قرب رکھنے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران 3 اس کی 47۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال كذلك اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اس نے کہا میرے رب یہ کہ وہ کیسے میرے لیے بیٹا بنے گا اور مجھے تو بشر نے ہرگز نہیں چھوا۔ کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جب وہ امر پورا ہو جاتا ہے بس بے شک وہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران تیسری صورت ہے، اس کی 47 اور 46۔ فرشتے ہی کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی میں وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور یعنی وہ اللہ اس عیسیٰ کو کتاب یعنی اس کے معنی لکھائی کا، اور حکمت یعنی دانائی کا، اور تورات کا یعنی قانون کا، اور انجیل یعنی خوشخبری کا علم دے گا۔ آگے لکھا ہے نیکسٹ آیت میں 46 میں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور ادھیڑ عمر میں کلام بات کرے گا اور وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ مریم 19 اس کی 30 ورس۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ عیسیٰ السلام نے یعنی اس نے کہا بے شک میں اللہ کا نوکر ہوں یا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ کنٹینیوٹی میں سورہ مریم 19 اس کی 31 اور 32 آئے۔ وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعل لی جبارا شقیا۔ اور جہاں کہیں میں ہوں، وہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں جہاں کہیں میں ہوں مجھے برکت والا بنایا گیا، اور مجھے صلاۃ نماز کے ساتھ اور زکوٰۃ جواز کے ساتھ وصیت کی گئی جب تک میں زندہ ہوں، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کروں، اور مجھے ہرگز جبر و سختی کرنے والا نہیں بنایا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے اور ہم مسلم ہیں۔ آل عمران 3 اس کی 49 آیت۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں، تحقیق یہ کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیات کے ساتھ آیا ہوں، اور یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کے حلیے جیسے تخلیق کرتا ہوں، بس میں اللہ کی اجازت کے ساتھ اس میں پھونکتا ہوں، بس وہ پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں اندھے کو اور کوڑی کو بری کرتا ہوں، اور میں اللہ کی اجازت کے ساتھ مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو اس کی خبر دیتا ہوں، بے شک اس میں تمہارے لیے ضرور آیات نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو وہی چیز ہے سورہ آل عمران 3 کی 52 میں آیت ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ پر جب عیسیٰ نے ان سے کفر کا احساس کیا تو کہا اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا اللہ کے مددگار ہم ہیں،
ہم اللہ کے ساتھ ایمان لائے اور ساتھ اس کے تو گواہ ہے کہ ہم مسلم سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ آل عمران میں سی کنٹینیوٹی وہی حوالین کیا کہہ رہے ہیں، آل عمران 3 اس کی 53 اور 54 آیت، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا رسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو تو نے نازل کیا ہے اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس تم ہم لوگوں کو گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ اچھا اب یہاں پہ آگے جو لکھا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ سورہ آل عمران 3 اس کی 55 آیت ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ بے شک میں تجھ کو متوفی وفات دینے والا ہوں، پورا کرنے والا ہوں، تجھ کو اپنی طرف رافع بلند درجے میں کرنے والا ہوں، اور تجھ کو ان لوگوں سے جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں پاک کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن تک ان لوگوں کو فوقیت والا بناؤں گا جو تیری اتباع کریں گے، ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں، پھر تم میری طرف رجوع کیے جاؤ گے، بس میں تمہارے درمیان حکم کروں گا، فیصلہ کر دوں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ سورہ زمر 39 کی 42 آیت ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یہ پوری آیت کی چھوٹی سی پورشن ہے ایک آیت کا، اس میں سمجھانا یہ اس کے معنی ہے اللہ موت کے وقت نفس کو وفات یعنی پورا کر دیتا ہے۔ یہ قرآن بھی دیکھیں سورہ البقرہ 2 کی 253، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے وہ جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجات کو رفع بلند کیا۔ سورہ صف 61 اس کی 6 آیت، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا تورات میں سے جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور رسول کے ساتھ بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ پس جب وہ ان کے پاس آیا واضح آیت کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ واضح جادو ہے۔ 19 کی 33، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلامتی ہو میرے اوپر اس دن جب میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو اس دن جب میں مروں گا، اور سلامتی ہو اس دن جب میں زندہ مبعوث مقرر کیا جاؤں گا۔ سورہ 4 نساء 4 اس کی 157 آیت، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور جب انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی، اور لیکن ان کے لیے ملتا جلتا ہو گیا، اور بے شک جو لوگ اس کے خلاف اختلاف کرتے ہیں ضرور اس میں شک میں ہے، اس کے ساتھ ان کے پاس علم میں سے نہیں ہے سوائے گمان کی اتباع کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ سورہ نساء 4:158، بل رفع اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اس کو وفات دے کر پورا کر کے اپنی طرف رفع بلند کر دیا، اور اللہ طاقت والا حکمت والا ہے۔ سورہ المائدہ 116 آیت، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب. اور جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھ کو اور میری ماں کو دو الہ پکڑو؟ اس نے کہا تو پاک ہے، میرے یہ نہیں تھا کہ میں یہ کہتا جو ہرگز میرے لیے حق کے ساتھ نہیں تھا. اگر یہ میں کہنے والا ہوتا پس تحقیق تو اس کا علم ضرور رکھتا. جو میرے نفس میں ہے تو علم رکھتا ہے اور جو تیرے نفس میں ہے میں علم نہیں رکھتا، بے شک تو غیبوں کا علم رکھنے والا ہے. سورہ مائدہ 5 اس کی 117 کنٹینیوشن میں ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. میں نے ان کے لیے نہیں کہا تھا سوائے جو تو نے مجھے اس کے ساتھ امر کیا تھا، یہ کہ اللہ کی نوکری کرو، بندگی کرو، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اور میں ان کے اوپر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا. پر جب تو نے مجھے توفیتنی وفات دی تھی، پورا کیا تھا، تو ان پر نگہباں تھا، تو ہر شے کے اوپر گواہ ہے. المائدہ 5 118 ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اب یہ عیسیٰ السلام کہہ رہے ہیں اگر تو انہیں عذاب دے بس بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کے لیے مغفرت کر دے بس بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. دیکھیے سورہ نساء 4 کی 159 وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اگر نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی ہو سوائے اس کے ساتھ اس کو جو اپنی موت سے پہلے ضرور ایمان لانا ہوگا، اور قیامت کے روز عیسیٰ جو ان پر گواہ ہوں گے. اور آگے لکھ دیا اسی مائدہ کی 119 کنٹینیوٹی میں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ نے کہا یہ آج کے دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی کا فائدہ دے گا. ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان کے بارے میں راضی ہوا اور وہ اس کے بارے میں رضامند ہوئے، وہ عظیم کامیابی ہے. اور وہ دیکھیے کیا ہے، دیکھیے وہ مائدہ 5 کی 72 لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا بے شک اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور المسیح نے کہا اے بنی اسرائیل بندگی کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. بے شک اللہ کے ساتھ جو شرک کرے گا پس تحقیق اللہ اس کے اوپر جنت حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا. المائدہ 5:73 آیت لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب علیم. تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا بے شک اللہ 3 کا تیسرا ہے اور کوئی نہیں ہے الہ سوائے ایک الہ کے، اگر وہ ہرگز نہیں رکے اس کے بارے میں جو وہ کہتے ہیں تو ضرور ان میں سے ان لوگوں کو جو انکار کرتے ہیں دردناک عذاب چھو لے گا. سورہ مریم 19 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا. اور وہ کہتے ہیں الرحمن نے جنا ہوا بیٹا پکڑا بنا رکھا ہے. تحقیق تم سخت شے کے ساتھ آئے، قریب ہے کہ آسمان اس کے سے پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں
یہ کہ تم الرحمن کے لیے بیٹا پکارتے ہو، اور رحمان کے لیے یہ چاہت نہیں ہے کہ وہ جنا ہوا بیٹا پکڑے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ، اب میں ختم کر رہا ہوں، آل عمران 3 کی 59 آتے ہیں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے مثال آدم کی، اس کو مٹی سے خلق کیا، پھر کہا اس کے لیے کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ سچ تیرے رب کی طرف سے ہے، بس تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ آل عمران 3 کی 61 آیت ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پر جو کوئی تجھ سے اس پیدائش عیسیٰ کے میں حجت کرے اس کے بعد جو تیرے پاس علم سے آیا، پس کہہ دے کہ تم آؤ، ہم پکارتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم پکارو اپنے بیٹوں کو، اور ہماری عورتوں کو ہم پکاریں اور تم تمہاری عورتوں کو پکارو، ہم ہمارے نفسوں کو پکاریں اور تم تمہارے نفسوں کو پکارو، پھر ہم التجا کریں کہ پس ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ میں پڑھتا ہوں آیت نمبر، آپ لکھ لیں، سورہ مائدہ اس کی 32 آیت ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فساد ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ جزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، ان کی جزا سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، قتل کیا جائے گا یا سلیپ دے دی جائے گی۔ بقرہ 2 کی 79، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ ویل ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں کتاب، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، ثم یقولوا ھذا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت پہ وہ خرید لیتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، ویل ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے لکھا انہوں نے اور ویل ہے جو انہوں نے کمایا۔ اب افسوس ہے، ویل ہے 40 کی 67، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس سے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، تمہیں لیچ کہتے ہیں وہ جونک سے کیا، پھر اسے بچے کی شکل میں لے کے آیا، پھر تم ایج پہ پہنچے اور فل اسٹرینتھ پہ پہنچ گئے، طاقتور کی سے، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو۔ اب یہاں انہوں نے ڈائی لکھا ہے، عربی میں لکھا ہے وَمِنْكُم مَن یتوفیٰ not موت، تو انہوں نے ٹرانسلیٹ ہی نہیں لکھا ہوا ہے، then let's you watch it then though of you there are some who die۔ تو ایکچولی کیا ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ نساء 4 اس کی 150 اور 151۔ اچھا، سورہ نساء 4 اس کی 150 ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کہ تفریق کر دیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں ان کے درمیان میں کوئی راستہ۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے کافر ہیں پکے سچے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے عذاب تیار کر رکھا کافروں کے لیے دردناک۔ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ، وَرُسُولِهِ، رسول یہاں جمع میں تمام رسولوں پہ ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا، وہ تفریق نہیں کہتے، بین احد منہم، درمیان ان میں کسی ایک میں، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، ان قریب ان کو اللہ
ان کو اجر دے دے گا وکان اللہ غفور رحیمہ.